کسی تکلیف دے منیمم کیا اس کیا مطلب ہے؟ مجھے روزہ رکھنا پڑا ہے، بڑی گرمی ہے، بڑی شدت، 16 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن یہ میرے لیے مشکل ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں بڑی ثابت قدمی سے اس کا مقابلہ کروں، یعنی میں روزہ نہیں رکھتا، یہ غلط بات۔ جو لوگ بچوں کو کہہ دیتے ہیں مردوں لڑکوں میں 15 سال سے کم اور میری بیٹے سے 9 سال سے کم، اب تو ہے اتنی گرمی کے روزے نہیں اپریل میں بلکہ مارچ کے اینڈ میں آ رہے ہیں، لیکن پہلے کبھی جب جون جولائی کے ہوتے تھے 16 گھنٹہ کا روزہ ہوتا تھا، 16 سوا 16 گھنٹے کا۔ تو عام طور پہ والدین اپنے بچوں کو وعلیکم السلام بچوں کو آسانی دینے کے لیے کہتے تھے جی آپ اتنا لمبا روزہ نہ رکھیں، یہ ظلم کی بات ہے، آپ بچے کی دیگر مصروفیات کم کر دیں لیکن روزہ ضرور رکھائیں۔ عام طور پہ بچی جو 9 برس کی ہو جاتی ہے، ابھی کون سی کلاس میں ہوتی ہے؟ چوتھی یا پانچویں میں، ہاں چوتھی یا پانچویں لڑکی لوگ یوں ہی کہتے ہیں وہ یہ بڑا ظلم ہے، یعنی چھوٹی نہیں کوئی ادھر روزہ رکھا دیتا ہے، یہ کفر کا جملہ ہے، کفر میں نے نہیں رکھوایا، نہ میرا حکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بالغہ بچی پہ روزہ واجب ہے، اب وہ اس کی بلوغت کی عمر کم ہے، اور یہ زیادتی نہیں ہے، بچیوں کی صلاحیتیں بچوں کے مقابلے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں اب زیادہ نانا ہوں، اپنی اولاد بھی دیکھی، بیٹوں کی اولاد بھی دیکھی، بیٹیوں کی بھی دیکھی، اور بے شمار میرے شاگرد و شاگرد عورتیں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بچے میں سے لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے مقابلے میں بہت جلد باشعور ہو جاتی ہے، صلوات پڑھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 برس کی عمر میں اس پہ تکالیف شرعی، تکالیف شرعی کا کیا معنی ہے؟ شرعی ذمہ داریاں، لکھو تکالیف شرعی یعنی شرعی ذمہ داریاں، دیکھو شاباش لکھا کرو، میں مر جاؤں گا تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ ہاں جو میں 10 کتابیں پھول پھاڑ کے آتا ہوں، ایک کتاب سے نہیں پڑھاتا۔ تکلیف شرعی یعنی شرعی ذمہ داریاں، جن میں سب سے پہلے عبادات میں نماز، اب ذمہ داری بھی عبادات کی ہیں، جناب معاشیات کی ہیں، کسب معاش کی ہیں، ازدواجی ہیں، لیکن ابھی ہم صرف عبادات کی بات کر رہے ہیں کہ تکلیف شرعی یعنی عبادات میں ذمہ داریاں۔ اب سب سے بڑی نماز، یہ حدیث میں میرا خیال 100 دفعہ بول چکا ہوں اور آپ کو بھی یاد ہو جانی چاہیے۔ افضل العبادہ بعد المعرفہ الصلاۃ، کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی توحید، پیغمبر کی ختم نبوت اور جناب قیامت اور ائمہ کی امامت کو ماننے کے بعد جو عبادت ہے اس میں سب سے افضل نماز، اور اللہ جملہ بڑا سخت ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو دیگر اعمال قبول ہوں گے، میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، خمس نکال رہا ہوں، یہ ساری چیزوں کا قبول ہونا منحصر ہے نماز کی قبولیت، نماز پڑھنا نہیں۔ دیکھو میری بچیوں بہو، یہ ہر جو ہم کام کرتے ہیں اس کی قبولیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہاں ہمیں ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے، اب دیکھو میری عمر اتنی بڑی ہے، میں خدا میں عربی زبان بھی جانتا ہوں، لیکن مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہوگی۔ ہاں اس کے لیے اور شرائط بھی ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا، اور نماز کی حالت میں دوسرے چیزوں کا خیالات نہ آنا، یہ ساری باتوں کے بعد نماز اس درجے پہ پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اب ماشاءاللہ میرے سب بچے بہت چھوٹے ہیں، ابھی بہت چھوٹے ہیں، اگر آپ اس عمر میں آپ نماز کی حفاظت کریں گی تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بڑا فائدہ رہے گا، اور جب آپ میری عمر کو پہنچے گی یقین مانیں آپ فضا اور سلمان سے کم نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ جو کام میں کر رہا ہوں نا، اگر میں 9 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کرتا تو وہ واقعی سلمان ہوتا۔ آپ سلمان جانتے نا کون ہے؟ سلمان منا اہل البیت، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یعنی اتنا اس نے پیغمبر کی پیروی کی، اتنی کی اللہ کہ اس کی عمر بڑی بوڑھی تھی، جب وہ پیغمبر پاس آیا اس کی عمر کتنی تھی؟ 3 صدیاں، 300 سال، سمجھ آ گئی؟ جب پیغمبر کے پاس آیا ہے، بوڑھا آدمی ہے، لیکن کیا مجال اس کی نماز چھوٹی ہو، کیا مجال اس کا روزہ چھوٹا ہو، باقی بال بچے دار وہ نہیں تھا، بال بچے نہیں تھے، لیکن بہرحال دوسرے لوگوں سے اس کی معاشرت بہت اچھی تھی، حتیٰ کہ اس نے اتنا کام کیا، اتنی کا پیغمبر نے کہہ دیا سلمان منا، یعنی بڑی بیٹے بڑی سعادت ہے، یعنی کس میں ہو گیا؟ پیغمبر کے گھر والوں میں سے، ائمہ کی اولاد میں سے، ائمہ تو خیر نہیں ہو سکتا کوئی، وہ تو اللہ مقرر کرتا ہے، لیکن ان کی اولاد کے برابر ہو سکتا ہے،
تو یہ اس کی ہمت ہے. نسبی طور پہ وہ ایرانی ہے، عرب بھی نہیں ہے، مکے میں پیدا بھی نہیں ہوا، مدینہ کسی عرب ملک میں پیدا نہیں ہوا. وہ نشا پور کی پیداوار ہے، جہاں امام رضا علیہ السلام کا آج کل روضہ ہے. وہ نشا پور کا رہنے والا ہے، اس کی مادری زبان فارسی ہے. وہ کس طریقے سے پیغمبر تک پہنچا، آپ کے 300 سال تک اس نے کیا کیا. وہ اصل میں اس کے والدین عیسائی مذہب پہ تھے. تو عیسائی مذہب کے بعد اس نے جب یہ اسٹڈی کی تو اس کو اطمینان نہ ہوا. اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک مذہب نہیں ہے، اور کوئی دیکھو. اور حتیٰ کہ جب اس کی عمر 300 سال ہوئی تو اسے خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں ایک اللہ کا نبی ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ یہ بھی کہا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. بس اس نے سننا تھا کہ یہ اب کو آدھا عاشق تو وہیں ہو گیا. اس کے بعد جناب والے یہ آیا اور پیغمبری خدمت. ایسا پتہ کس وقت آیا؟ جب ابھی جنگ خندق میں 2-4 دن تھے. کفار نے پورے قبائل کو ملا کے مدینے پہ حملہ کی سوچی ہوئی تھی کہ ایک دم حملہ بولیں گے اور مدینے میں چاہے کوئی بھی، ہم سارے مدینے کو تہس نہس کر. یہ 4 دن پہلے آیا. تو اسی دن پیغمبر نے میٹنگ کال کی، سارے صحابہ کرام کو بلایا، بزرگوں کو، خواتین تو نہیں ہوں گی مرد ہی ہوں گے، اور کہا کہ بھئی ہم اس دفعہ کیسے لڑیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ نہیں، افرادی قوت بھی نہیں. اور جنگ خندق میں مسلمانوں کی تعداد مشکل سے 1000 تھی، مشکل سے 1000. اور یہ کتنے تھے؟ وہ قریب 1,00,000. پورے جزیرۃ العرب کے جتنے قبائل سب مل کے آ گئے تھے کہ ہم مل کے اللہ بول دیں گے اور خدا نے لکھا ہم سب کو تہس نہس کر کے آ جائیں گے اور معاذ اللہ پیغمبر کو قتل کر ڈالیں گے، الیاذ باللہ. یہ ان کا مشورہ تھا. تو پیغمبر نے کہا بھی دیکھو ہم کیا کریں. اور انہوں نے رائے دی کہ جی آپ کے نہ بند ہو جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں. آپ نے کہا نہیں یہ ساری بگوڑوں والی باتیں. سلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ آپ نے کہا بالکل تو جناب ہمارے ایران میں ایک رواج ہے کہ جب دشمن بڑا قوی ہو، اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، تو اس کو روکنے کا ایک طریقہ کر ہم اپنے شہر کے آگے خندق کھول لیتے ہیں، خندق بنا دیتے ہیں تاکہ، اور اتنی چوڑی بناتے ہیں کہ کراس نہ کر سکے. اب اس زمانے میں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے نا، نہ جہاز تھا. باسط بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ گھوڑے تھے، اونٹ تھے. تو اونٹ تو ویسے نہیں پھلان سکتا، بڑا جانور پھلان نہیں سکتا. یعنی جس طرح جمپ کرتا ہے شیر، جمپ کرتا ہے بکرا یا کتا بلی، اس طرح سے وہ اونٹ نہیں کر سکتا. نہ ہاتھی کر سکتا ہے، گھوڑا کر سکتا ہے، خچر کر سکتا ہے. تو وہ اونٹ ہاتھی وغیرہ تو رہ گئے پیچھے. اس نے کہا جی کہ خندق کھود لیں، اب ٹائم کم ہے. تو سرکار نے 3000 مسلمانوں خود بھی 3000 بندے خندق کھودنا شروع ہو گئے. 11 سے 12 فٹ چوڑی. ہاں 3 دنوں میں انہوں نے جناب والا مدینے کے جو مین دروازے آنے والے تھے نا راستے، وہ ایک شامی سرکار ہے سعیدی لامتوں نے یہ وہ خندق مٹا دی ہے. ورنہ اس سے پہلے یعنی میں نے نہیں دیکھی مگر میرے بزرگوں نے دیکھی ہے جو حج عمرہ کرنے گئے تھے کہ وہ خندق کے نشانات، اگرچہ پوری خندق تو نہیں ہوگی، نشانات موجود تھے. اور بڑی لمبی چوڑی ہے، یہ نہیں بولتے 4 فٹ 10 فٹ 10 فٹ 12 فٹ تو چوڑی تھی، لمبی تو سینکڑے وہ فٹ تھی، بلکہ کوئی آدھے 1 کلومیٹر ہوگی. تو یہ انہوں نے 3 دنوں میں پورے مسلمانوں نے وہ خندق کھودنی شروع کر دی، جس میں کچھ پیغمبر بھی ہیں. بالکل مزدوروں کی طرح وہ بھی کھودتے تھے، پتھر اٹھاتے تھے، پھینک کے آتے تھے، پھر آتے تھے، پھر لاتے تھے. تو یہ تجویز اس کی ہے. تو اب یہ تجویز اس کی چونکہ پرخلوص تھی، البتہ یہ تھوڑی سی محنت طلب تھی کہ محنت کرنا پڑتی، لیکن انہوں نے کیا. تو یہ میں اس کو بتا رہا ہوں. اگر ہم یہ کوشش مولا فرما رہے ہیں کہ ایمان کے 4 شعبے میں نے لکھ دیا ہے، صبر، یقین، عدل اور جہاد. اب صبر کی تعریف لکھ لی. صبر وہ ہوتا ہے کہ تکلیف دہ امور کے مقابلے میں ثابت قدمی رہنا. مثلا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر اعلیٰ مقصد کے لیے باسط اور کیا نام ہے، نہیں اس کا کیا نام، وہ کنڈی لگاؤ، اب کوئی نہیں آئے گا، بند کر، جو کوئی خبر ہے کوئی دروازہ کھولے، کنڈی لگاؤ، کوئی کھٹکھٹاتا رہے مت کھولو. چلو بس آ جاؤ، بند لگ گئی، آ جاؤ.
صبر کی تعریف لکھ لی، تکلیف دہ امور کے مقابلے میں یا کسی مشکل عمل کے مقابلے میں ثابت قدمی میں اس کا مقابلہ کرنا۔ اب یقین کیا ہے؟ دیکھو، یقین یہ ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں تمام حجابات کو ہٹا کر حقیقت کو پہچان لے۔ اس طرح دیکھو، کسی بھی معاملے میں تمام رکاوٹوں کا لو، حجابات کہہ لو کو ہٹا کر حقیقت کو پہچان لے۔ یہ جناب والا یقین کی تعریف ہے۔ اب آگے آیا عدل، دونوں لکھ لیں، صبر یقین۔ اور عدل کیا ہے؟ کہ صحیح قوانین کی سوجھ بوجھ اور ان کا اجرا۔ صحیح قوانین ایک لکھو، میں سمجھاتا ہوں کہ کون سے قوانین صحیح، اس کو قوانین نہیں پڑھتے، لکھا جاتا ہے بہت لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری کلاس میں میٹرک کے بچے آئے، قوانین یہ قانون کی جمع ہے، کہ صحیح قوانین کی پہلے سب سے پہلے سوجھ بوجھ ہو۔ یعنی مثلا میں ایک بات ہے، دو بندوں میں صلح کرانا چاہتا ہوں، ایک بات ہے میں مثال دے رہا ہوں، تو میں جناب والا عدل اس وقت کروں گا کہ جب مجھے سب سے پہلے پتہ ہو کہ اس مسئلے کا شریعت میں یہ جواب ہے۔ لڑائی جھگڑا مذہب کی وراثت پہ ہے تو مجھے وراثت کے قوانین آنے چاہیے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہے ازدواجی معاملات میں، مجھے ازدواجی معلومات آنے چاہیے۔ کلاس فیلوز میں لڑائی ہو گئی ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں میں لڑائی ہو گئی ہے، مجھے ان کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، کس بات پہ لڑائی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، تو کیا کرنا وغیرہ۔ ہم سایوں میں جھگڑا ہوا ہے تو مجھے وہ تمام امور آنے چاہیے۔ اس لیے عدل ہر بندہ نہیں کر سکتا، البتہ اپنے معاملات، مثلا دکاندار کا عدل کیا ہے کہ وہ پورا تول لے، جتنے پیسے لیے ہیں۔ مثلا عربی، آج کل تو کوئی تو عربی 100 سے کم نہیں ہے، میرا عربی میں 150 پونے 200 روپے کلو ہے، جو شاندار عربی ہے سفید، تو وہ اگر میں نے اس کو 150 دیا ہے تو مجھے کلو پورا دے، یعنی ڈنڈی مارے کچھ کم دے دے زیادہ دے، یا میں نے ریٹ لگایا ہے اچھی عربی کا، وہ مجھے خراب عربی دے دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی قوانین کی سوجھ بوجھ ہونا اور اس کا ان کا عادلانہ اجرا۔ ابھی میں اس کی ڈیٹیل بھی کروں گا۔ یہ عدل ہو گیا۔ اب باقی ہے جہاد۔ جہاد کیا ہے؟ حق و صداقت کی برقراری کے لیے، حق و صداقت کی برقراری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا۔ اب اس کے بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ میں میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتا ہوں، وہ جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے، لیکن آپ گھر بیٹھے میں بتاؤں گا کہ میری بیٹیوں کا جہاد کیا ہے، میرے بچوں کا جہاد کیا ہے، بزرگوں کا جہاد کیا ہے، بچوں کا جہاد کیا ہے۔ جہاد کی تعریف ہے حق و صداقت، یعنی جو بات سچی ہو، یہ ضروری کہ مذہبی مسئلہ ہو، یہ نہیں ہے، کوئی گھریلو مسئلہ ہے، خاندانی مسئلہ ہے، یہ تعلیمی مسئلہ ہے۔ حق و صداقت کی برقراری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا۔ آگے اس کی چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں کہ امر المعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ جانتے ہیں نا، امر المعروف اچھی بات کا حکم کرنا، نماز پڑھنے کا کہنا، خواتین کو پردے کرنے کا کہنا، جو کم تولتا ہے اس کو پورا تولنے کا کہنا۔ اس کا امر المعروف اور نہی عن المنکر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، چاہے جنگ و جدل کیوں نہ ہو۔ اب جنگ و جدل میں جہاد ہے، اس میں شرکت کرنا، دشمن کو مارنا۔ جنگ ہم جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم زخمی ہو یا شہادت ہو، میں یہ جہاد نہیں ہونا، وہ شہید ہوگا۔ باسط بچے اگر خدا نہ کرے پاکستان پہ کوئی انڈیا حملہ کر دے اور خامنہ صاحب ہمیں اجازت دے کہ جاؤ، تو میں اس لیے جاؤں کہ شہیدوں کا ثواب یہ غلط ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ میں اس لیے جاؤں کہ میں انڈیا کو ماروں، میں ایک ہندو کو ماروں، میں ایک سکھ کو ماروں، وہ جو ہمارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے مقدس زمین پر انہوں نے جارحانہ حملہ کیا ہے، وہ ہماری زمین کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کو، جو یہ میرا ارادہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہر اس شخص کو مار ڈالوں جو یہ ارادہ رکھتا ہے۔
اب آٹومیٹک لڑائی کی بھی قسمیں، مگر یہ جہاد ہے۔ آپ کا جہاد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹی میری بچیوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور دینی مسائل کو سیکھے، یہ جہاد ہے۔ وہ سیکھے کہ بچی کو صرف نماز نہیں پڑھنا ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ میری بچیاں جتنی بیٹھی ہیں بالغہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن نماز کے علاوہ اور بڑا مسئلہ ہے۔ نماز کے بعد کیا مسئلہ آتا ہے؟ بولے دادا میری پیاری بچی، پردہ۔ پردہ کسے کہتی ہے؟ روسری پردہ نہیں ہے اور لمبی سی چادر لے لو، اس کو نہیں پردہ کہتے۔ یہ پردے کا ایک طریقہ ہے۔ پردے کا مطلب ہے کہ نامحرم مرد یا لڑکا ان سے ناجائز جنسی لذت نہ لے، چاہے وہ نگاہ ڈالنے کے حد تک ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ پردہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صاحب منہ کو چھپا کے چل پڑیں، نہیں۔ آپ کوئی ایسی حرکت، کوئی سا لباس، کوئی جناب میں خامنہ صاحب کی تقریر سن رہا تھا، یہ پچھلے دنوں کافی انہوں نے تقاریر کی ہیں، غالباً خطبہ جمعہ تھا، تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں کا جہاد سب سے اچھا جو اللہ کو محبوب ہے اور جس کی جزا سب سے زیادہ ہے، وہ اپنے جسم سے نامحرم کو ناجائز فائدہ نہ اٹھانے دے، اپنا سر، اپنی گردن، اپنے جسم کے نشے کو فراز وہ نہ دکھائے۔ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں نا، یہ ہمارے جو آج کا جو فٹ قمیض، فٹ جناب وہ چلتے ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ پردہ نہیں ہے۔ اور کل تو میں نے بی بی کو دیکھا، وہ بیچاری وہ اس کو مستضعف کہتے ہیں کہ چادر تو تھی لیکن اس نے اتنی اپنے ساتھ چموڑ رکھی تھی بالکل فٹ کر کے کہ وہ ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نہیں کہہ سکتا تھا اس کو، وہ مجھے نہیں جانتی، اس لیے وہاں امر معروف مجھ پہ واجب نہیں تھا۔ تو میں تھوڑی دیر آگے گیا تو میری کہ واقف کار خاتون مل گئی جو مسلم باجی یہ جیسی ذرا بزرگ تھی، تو میں نے اس کو بات سنو، اس خاتون کو یہ سمجھاؤ کہ یہ جو آپ نے چادر ہے اس کو اپنے جسم سے ڈھیلا کرے۔ ایران نے کیوں چادر دی تھی کالی؟ باجی شاہدہ امریکہ نے کہا جی خمینی نے عورتوں کو چلتا پھرتا خیمہ بنا دیا۔ اب طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی، لگتی نہیں؟ اللہ تعالیٰ صحت دے، دعا مانگو کہ میری باجی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ہاں بیمار لگتی ہے، اللہ کام بہت کرتی ہیں نا، دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت طاقت عطا فرمائے۔ اچھا میں نے اسے کہا کہ اس کو سمجھا دیں کہ اگر چادر ڈھیلی کرے، تاکہ چادر کا مطلب ہے کہ اس کا بدن کا پتہ نہ چلے کہ موٹی لڑکی ہے کہ دبلی لڑکی ہے، یہ ہے یہ نہ پتہ چلے، اس لیے چہرے کا اور کلائی کے بعد ہاتھوں کا اور ٹخنوں کے بعد پاؤں کا پردہ نہیں ہے۔ پردہ ٹخنوں سے اوپر سے لے کر سر تک ہے سوائے چہرے کے، لیکن لباس ڈھیلا ٹائٹ نہیں، وہ تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو ہم نے چھپانا ہے وہ تو اوپن کر رہی ہیں، چاہے جتنی مرضی موٹی قمیض ہو، لیکن نہیں۔ اس لیے پردے کا معنی یہ ہے، ایک یہ لباس کا پردہ، اب آواز کا پردہ، کیریکٹر کا پردہ، کہ عام طور پہ زیادہ پردے کی پتہ کہاں پڑتی ہے؟ رشتہ داروں میں، غیر بندے سے تو کوئی لڑکی بات نہیں کرتی۔ ہاں میری بچیاں ماشاءاللہ پاکستان کے نیک ہیں، باعفت ہیں، باحیا و شرم ہیں، نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل، یعنی یہاں مثلا پاکستان میں خصوصاً چھوٹی عمر میں، یعنی میری بچی کو 15-16 سال تک ایسی حرکت کوئی نہیں کرتی جو پردے کے منافی ہو، لیکن چونکہ یہاں کا رواج، لباس ایسا ہے، گفتگو ایسی ہے، ایسی لینگویج ہے کہ جو پردے کے منافی ہے۔ مثلا میں آپ کو بے پردے کی سناؤں، میں جناب جا رہا تھا کہیں شادمند چوک میں، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی تو سامنے ایک جنرل اسٹور تھا، تو میں گاڑی روک کر جنرل اسٹور میں گھس گیا، تو میں نے اپنے جو میں نے چیز لینی تھی، ایک لڑکی آئی آ کے یار ہے پڑا اور یار ہو پڑا، لڑکی ینگ، یار کیا نہیں، ہم باجی شاید بتائیے میں وہ مجھے نہیں جانتی، بابا کون ہے پھر بھی میں 2-3 منٹ وہاں ٹھہرا، میں نے اس سے پہلے 2 سال کوئی اور سوالات کیے، طالبہ تھی پڑھنے والی، تو پھر میں نے کہا بیٹے کہ میں بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گا، آپ میری بچیوں کی طرح، اس اتفاقاً وہ اچھی جگہ نہیں آپ کیا، میں نے کہا بیٹے یہ لفظ یار بے پردگی ہے، یہ لڑکا آپس میں بول سکتے ہیں، لڑکی کو کسی کو یار نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت برا لفظ ہے، بیٹا تم میری بیٹی ہو، میں تمہاری عزت کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے تھینک کیا، میرا شکریہ ادا کیا، اچھی بچی تھی۔ تو یہ بھی بے پردگی ہے، چاہے وہ آدمی ملبوس ہو کسی غیر بندے کو یار ہے گھل کر،
یا ایسی آواز میں گفتگو کریں جو نامناسب ہے. حتیٰ کہ ٹیلی فون آپ جو میری بچیاں آج کل ماشاء اللہ موبائل ہر کے جیب میں ہے، بچوں کے پرس میں ہے، ہر جگہ، تو منٹ بعد فون کرتی ہیں، سنتی ہیں. تو وہاں آپ کا لہجہ بھی اس طرح کا نہ ہو جیسے اپنے گھر میں والد صاحب سے ہوتا ہے، انکل، سگا چچا، سگا ماموں، بھائی، یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم بے شک جیسے مرضی گفتگو کریں. لیکن جو نامحرم آپ سمجھتی ہیں، میں ابھی آپ کو بتا دوں، ہر وہ مرد جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے. سیدھی سیدھی بات سمیت میرے، چاہے بوڑھا چاہے جوان چاہے بچہ. البتہ نابالغ بچے کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا نامحرم ہے جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے. اب ہوتی نہیں ہوتی مسئلہ الگ ہے، لیکن ہو سکتی ہے. تو اس میں سوائے چند بندے آتے ہیں آپ کی محرمیت میں. ہر میری بچی کے زیادہ محرم نہیں ہوتے. سب سے پہلے والد اور سگا بھائی، یہ گھر کے ہیں. اس کے بعد سگا چچا، سگا ماموں، سگا تایا. اصل میں عربی میں تایا اور چچا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن میں دونوں گن دیتا ہوں. تایا، یہ پھر دادا، اوپر جتنے مرد، دادا، پڑدادا، نگر دادا، یہ اوپر سب محرم ہیں. اب جو نامحرم ہے، جو ہمارے گھروں میں نامحرم نہیں سمجھے جاتے، سب سے بڑی مصیبت بہنوئی کی ہے. عام طور پر بڑی بہن کی شادی پہلے ہو جاتی ہے جن کی 2-3 بیٹیاں ہوتی ہیں. اب وہ بہنوئی سب داماد جو ہیں وہ گھر میں آنے جانے لگتے ہیں اور کوئی آواز دے کے نہیں آتا. ایرانیوں تو کمال ہے، جو کب میں آتا ہوں میں وہ کہتا ہوں یا اللہ، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے ہاشم، تو میں نے مذاق اڑاتا ہے. سنو تو صحیح، تو میں علم لدنی کی بات کر رہا ہوں کہ امام صادق نے علم لدنی کے مطابق سے کہا کہ جب تم خلیفہ بن جاؤ گے مجھے قتل نہ کرنا. وہ بات بڑی ہے نا. اس وقت وہ آپ کے شاگردوں کی طرح آتا تھا، درس پڑھتا تھا، سوال کرتا تھا، جواب لیتا تھا. تو جب آپ نے کہا تو اس نے کہا، اور الٹا کافی ناراض سا ہوا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا مجھے. آپ نے کہا میں اس وقت تم سے پوچھوں گا اور میں تمہیں بتاؤں گا. وہی بات ہوئی جب امام صادق کو قید کا حکم دیا. پہلے تو اس کو ملے نہیں، قید خانے میں رکھا ان کو کئی دن. اور جیسے بھوکا پیاسا اور تنہائی، یہ قید کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو قید میں تنہائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں رکھتے. اور اللہ نہ کرے بیٹے آپ کو، آپ تنہائی میں انسان نہیں رہ سکتا. ان سے پوچھو جو تنہا ہوتے ہیں. ہاں، بڑھاپے میں عام طور پہ بوڑھے تنہا ہو جاتے ہیں. بچہ ادھر چلا گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، اب اکیلے گھر میں او دعا کرو کوئی نہ ہو. بڑی مشکل ہے. آپ ان خواتین سے پوچھیں جن کا پہلے بھرا گھر تھا، 3-4 لڑکیاں تھیں، 3-4 لڑکے تھے، لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں بیاہ کے چلی گئیں. لڑکا کوئی انگلینڈ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی. اب گھر میں خالی ہے. بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں. باپ بھی کسی وقت ادھر ادھر کوئی 4-5 گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہے. تو اس عورت کو گھر میں، اس بھرے گھر میں اب ویران گھر ہے. ہاں بالکل، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کے لیے نصیحت ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کریں. وہ بوڑھے ماں باپ ہوں تو ان کا دھیان کریں. اگرچہ لڑکی ہو، آج کل تو بڑا ہی آسان ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے. اور اچھی بچیاں اس سے رابطہ رکھتی ہیں کہ آپ ان کا آواز پرسی کر لیں کہ امی جان آج آپ نے کیا پکایا ہے، کیا کر رہی ہیں، کیا ہوا ہے، بھوکا ہے، فلانا کا، تاکہ ان کا دل لگا رہے. تو جب جناب عالیہ نے بلایا، پھر امام کو پہلے قید میں رکھ چھوڑا اور ایک دن بلایا. اب دیکھو یہ کس قدر کمینہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کہ آ کے جناب اب انہیں کوئی بلایا دربار میں. کس قدر شرم کی بات ہے. کس کو بلایا؟ جس کے سامنے وہ زانو تلمس طے کرتا تھا. یوں اٹھ کے بیٹھے تھے، آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ آئے تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ منصور، میں نے تجھے کیا کہا تھا؟ پورا ہو گیا نا. اب بجائے شرمندہ ہونے کے اوہ بجی شاہدہ میں کیا بتاؤں، اگر کہتا ہے جی کہ آپ کی کرتوتوں سے میں نے آپ کو قید کیا. آپ نے تو کیا کرتوت کیا؟ تم میرے ساتھ کتنے درس میں رہے ہو، کیا کرتوت تھے ان درسوں میں، اور اب میں نے کیا کیا ہے؟ جی آپ میرے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی ثبوت، کوئی میری سپیچ، کوئی میرا درس، کوئی میرا بیان. اور یہ مجھے لوگوں نے سنایا ہے، مجھے خط آئے ہیں، وہ جھوٹے جاٹے خطوط جو اسی کے دوستوں نے لکھے تھے جھوٹے، تاکہ امام کو دکھا سکے. آپ نے کہا یہ جھوٹا ترین انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے. مجھے سب پتہ ہے، مجھے اس کا سب کچا چٹے کا پتہ ہے. یہ اس کا میرے ساتھ ذاتی بغض ہے، اس نے اس کو مجھے تقریر نے تمہیں خط لکھا. کہتا ہے نہیں،
اسی طرح 4-5 دفعہ بلانے کے بعد آپ کو زہر دلوا دیا، اور زہر ایسا دلوایا بچیوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا پورا گوشت گھل گیا۔ ایک صحابی تھا، آپ کا نام اس وقت بھول رہا ہوں میں، وہ کہیں حج وج کرنے گیا 3-4 مہینے سے مدینے سے باہر تھا، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ میں مولا کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بھائی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بڑے سخت عجین ہیں، اور وہ چند دنوں کے کہا نہیں وہ رونے لگا، نہیں میں زہرا سے میں بس صرف ان کے قدم بوسی کر کے آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھہرو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اندر گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بابا سے پوچھا، بابا فلاں شخص آیا ہے، بڑا روتا ہے اور وہ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اور میں نے کافی اسے کہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ کہا نہیں لے آؤ۔ اب دیکھا یہ ہے کریمی، یہ ہے شفقت۔ حالانکہ یقین مانے میں اگر زیادہ بخار میں ہوں تو میں کسی کو ملنا نہیں چاہتا، وہ تو ان کی شہادت قریب تھی، اتنی ان کو زہر دی گئی، سارا گوشت جڑ گیا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ آپ نے کہا بلا لاؤ۔ وہ آیا تو جس چارپے پہ امام سو رہے تھے یا لیٹے ہوئے تھے اس کے اوپر چادر بچھی ہوئی تھی، تو اتنی کمزور تھے کہ چادر سے پتہ نہیں چلتا تھا نیچے کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا مریض نہیں دیکھا ہوگا کہ بیڈ پہ پتہ نہ چلے کہ ہے کہ نہیں۔ تو وہ آیا تو کافی دور دیکھنے کے بعد امام سے کہاں پوچھتا ہے وہ کون سی چارپائی پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا چادر ہٹاؤ۔ چادر ہٹاؤ تو پہچان نہ سکا، اتنی چہرے وہ بالکل ہڈیاں نکل آئیں، سینے کی ہڈیاں نکل آئیں۔ تو یہ سارا منصور دوانے کی، یہ دیکھو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی خدمت کرو، انعام تو کیا ہے لعنتی نے دینا تھا، وہ کام کا احترام کرتا۔ اور دیکھو کس قدر وہ ذلیل اور درندوں سے زیادہ بے رحم تھے۔ درندے کو کسی پر رحم نہیں آتا، وہ بچے کو چیر پاڑ کے کھا جاتا ہے، وہ عورت کو چیر پاڑ کے کھا جاتا ہے، اسے یہ درندے سے بھی زیادہ ہے کہ اسی امام کو، جس امام سے یہ سب کچھ سیکھا، جس امام سے یہ خلیفہ بنا، جس امام کے معلومات تھی، اسی کو بلا کے تو پوچھتا ہے کہ جی آپ میرے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب کے خلاف ہے۔ تو یہ میں بات سنا رہا ہوں منصور دوان کی، کہ یہ میں امر المعروف کی بات سنا رہا ہوں، اور جو خطیبہ میں نے نام لکھا ہے یہ راوی اور یہ مومن ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا اور اتفاق سے یہ منصور بھی آ گیا، وہ حج پہ تھا یہ بھی آ گیا، وہ طواف کر رہا تھا وہ، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ منصور بھی آیا ہوا ہے اور سن رہا ہے۔ تو اس نے وہاں طواف کر کے دعا کی، پروردگارا ہمارے سے اوپر سے ظالم جو ہم پہ بہت ظلم کرتا ہے اس کو دور کر، جس نے ہمارا نظام خراب کر دیا ہے، جو غریبوں کو کچل رہا ہے، جو امیروں کو امیر بنا رہا ہے، جو صرف اپنے حواریوں کو بیت المال دیتا ہے۔ یہ دعا اونچی اونچی منصور نے بھی سنا، یہ میں پتہ کو سنا رہا ہوں، امر معروف میں سنا رہا ہوں۔ جب اس نے سنا جتنی برائیاں تھیں نا وہ ظالم بادشاہوں کی، اس نے سب دعا میں کر کہ پروردگارا اس شخص کو دور کر۔ یہ طواف مکمل کی بغیر ہی ادھر آ کے وہاں بیٹھ گیا مسجد حرام میں کسی جگہ پہ، تو غلام کو بھیجا کہ اس بندے کو بلا لاؤ، اب یہ کتیبہ کو اس کو بلا لاؤ۔ اب دیکھو اسے نہیں معلوم میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کس نے بلایا ہے۔ تو جب وہ آگے آیا تو اس نے کہا کس نے بلایا؟ اس نے کہا خلیفہ وقت یہ منصور دوان کو نے بلایا۔ خیر وہ گھبرایا نہیں، وہ سمجھ گیا کہ اس نے میری بد دعا سن لیا، حالانکہ اس نے نام نہیں لیا، اس نے یہ کہا کہ پروردگارا جو ہمارے سر پہ مسلط ہے، جو ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے، جو ہماری بہو بیٹوں کی عزت کا محافظ نہیں ہے، اس کو ہم سے دور کر۔ وہ آ گیا تو وہ کہتا ہے جو بلانے گیا تھا غلام اس کا کہ یہ خلیفہ صاحب ہیں، ان کو تم اس طرح سلام کرو جیسے خلیفوں سے کرتے ہیں۔ خیر اس نے سلام کر دیا، بیٹھ گیا۔ تو کہتا ہے کہ تم ابھی کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اب سنو، اب موقع ہے، وہ ظالم سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ دعا کر رہے اس کو بھی پتا ہے، اس نے تو مانگی تھی۔ کس کو کہہ رہے تھے ظالم؟ اس کو کہہ رہے تھے ہمارے بچوں کو خراب، اس کو کہہ رہے تھے ہمارا مال لوٹتا۔ کہا تم، میں تیرے لیے کہہ رہا، یہ ہے امر المعروف،
ہمارے ایک اخبار نکلتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کوئی پڑھا کہ نوائے وقت، ایک اخبار ہے روزنامہ، اس کے فرنٹ پیج کو سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے افضل ترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے، یہ ان کا ایک موٹو ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی لکھتا ہوں، خیر وہ جب ابھی نظامی تھا اسے لکھتے تھے، اب نہیں، اب وہ ساری دنیا کی طرح۔ تو مقصد ہے کہ نے کہا تم، تو اب میں نے کیا تیرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس نے کیا یہ کم زیادتی ہے کہ مجھے تو نے طواف سے اپنے لیے بلا لیا؟ کم زیادتی ہے؟ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، میں مصروف ذکر خدا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں یہ منصور ہے، یہ منصور ظلم میں سب سے زیادہ بنی عباس میں سب سے، اس نے وہ سادات قتل کیے ہیں بنی شاہنامہ کے امام حسن کی ولاد تباہ کرنے سے، تمام اصلی سیدوں کو بانے بانے بلا ان کو دیواروں میں زندہ چنوا دیا۔ بیٹا آپ سوچ نہیں سکتی کہ ایک دیوار بن رہی ہے، وہ 3-4 فٹ چوڑی ہے، موٹی ہے، مجھے کھڑا کر کے میرے دائیں بائیں وہ بند کر۔ سادات کو اور خصوصاً ائمہ معصومین علیہ السلام کے جتنے بھی قریب تھے رشتہ دار، بانجے، بھتیجے، بچے جو امام نہیں تھے، ان کو دیواروں میں چنوا دیا، اور بعض سادات کو قتل کر کے ان کو خون سے گارا بنایا، ریت اور سیمنٹ، پانی نہیں باجی شاہدہ، اور اسی خون والے گارے سے اس کو دیوار کے اندر چنوا دیا۔ اس کو وہ کہہ رہا ہے تم ہو، کہا میں نے تیرا کیا چھینا ہے؟ کہا یہ کم چھینا ہے تو نے، کہ میں اللہ کی باتیں مسلم تو نے مجھے بلایا، یہ کم بات ہے۔ پھر اس نے کہا تم کیا چھینا ہے؟ بیت المال میں سے کبھی تم نے مجھے کچھ دیا؟ وہ فلاں میرا پڑوسی یتیم ہے، بیوہ ہے، یتیم بچے چھوٹے چھوٹے رات کو دودھ کے لیے روتے رہتے ہیں، ان کو کچھ دیا؟ سن رہے بولے یہ ہے یہ جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ مجھے امر بالمعروف کرنا تو بڑا ہی آسان ہے، میں نے کیا کر لینا جی۔ شاہ جی یہ بنو عباس اب یہ جو کہاں پہ کہیں ہے؟ نے مجھے سنانا مجھے نہیں سمجھ آتی، ہاں بولو۔ یہ بنو عباس اب کس جگہ پہ موجود ہیں؟ یعنی کہ ان کی فیملی ہے بنو عباس اس وقت کہاں پہ ہیں؟ اس وقت کہاں میں جو ان کی ان فیملی کی جو جنہی بنی بس کی میں بات کروں، جہنم میں جل رہے ہیں، مر گئے ہوئے ہیں۔ نہیں جس طرح اب ان کی اولاد ہوگی۔ وغیرہ ان کی آپ ساری نے پاکستان میں کئی لوگوں کو عباسی لکھے فلاں عباسی، یہ ان کو کرنا، گھر والوں کو کرنا، اس طرح شاگردوں کو کرنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس ظالم بادشاہ کو وہ خانہ کعبہ میں بڑے مسئلے حرام بھری ہوئی ہے لوگوں سے، اور اشد اور دنیا اشش کر رہی ہے، یہ کتنا دلیر آدمی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کو مروا دے گا، مروا تو دیا اس نے، اور اس نے کہا تھا کہ وہ تیرے سر پہ ایک اور خون چڑھنے والا ہے، وہ میرا ہے۔ اس کو اس نے بہت زچ کیا تھا نا، اس لیے اس نے اپنے کہا اس نے مجھے قتل تو کر ہی دینا ہے، تو میں پوری بڑھاست نکالوں۔ لیکن اس نے اتنی جرت سے کام کیا تو سارے حاجی سے متنفر ہو گئے، کیونکہ اس کا ایک ایک ظلم بتایا۔ تو تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں کیسے بے ایمان، تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، میرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا، میرے بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا، میرے والد کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ تمہیں کس نے کس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ تم کس کے حکم سے خلیفہ ہو؟ اس نے سارا کچا چھٹا بیڑا غرق کر دیا اس کا کہ تجھے بادشاہ کس نے بنایا؟ تم نبی ہو، امام ہو، مجتہد ہو۔ یہ ہے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔